السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہم سورہ نور کے آیت نمبر 11 سے آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلے ہفتے الحمدللہ میں نے یہی آیت تلاوت کی تھی، لیکن اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ تھا، یہ آیتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اس بارے میں، اس واقعے کو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا۔ جو سنے ہیں وہی لوگوں کو آج کا درس انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اس سے ہی ریلیٹڈ آج کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ یہ بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ یعنی جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو بہتان باندھا گیا تھا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو غلط چیز کا بہتان باندھ دیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے یہ بہت بڑا بہتان باندھا تھا، یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے۔ یعنی یہ جو بہتان باندھے تھے یہ کون ہے؟ تمہاری ہی ایک جماعت ہے، تم میں سے ہی ایک جماعت تھی جنہوں نے بہتان بانا تھا۔ یہ کون تھے؟ منافقین، رئیس منافقین عبداللہ بن ابی نے یہ شروع کیا تھا۔ یہ الزام تراشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ لگائی، اس کے ساتھ بہت سارے منافقین بھی جڑ گئے اور کچھ صحابہ اور صحابیہ بھی اس شرچے میں شامل ہو گئے تھے۔ اور تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کو یہاں پہ اس آیت میں تسلی دی جا رہی کہ تم اپنے لیے جو تمہارے لیے بہتان تراشی کر رہے نا، تم اس کے لیے، تم اپنے آپ کے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیسا؟ اس صدمے کی وجہ سے، یہ جو غم، یہ جو پریشانی تم پر آئی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو بہت بڑا ثواب عظیم دے گا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ اجر دے گا، اور برات سے ان کی عظمت اور شان، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو قرآن میں ذکر ہونا، اس بہتان تراشی کے بعد آپ کی عظمت کو بتانا تھا، آپ کے خاندان کا شرف اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے تھے۔ اس میں بہت ساری عبرتیں بھی اس آیت میں آئی ہیں، اور بہت سارے موضوع پر ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اس سے بول رہے اللہ تعالیٰ کہ تم پریشان نہ کہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہی تھا۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی یہاں پر دو باتیں کی جا رہی ہے، دیکھیے، ہاں یہاں پر بہت نوٹ کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ کتنا کمایا؟ کمانے سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ جو بات تھی، جو بہتان تراشی تھی، جس نے اس کو جتنی بار دہرایا، جس نے اس بارے میں جتنی بار بات کی، کسی اور سے کہا یا خود ڈسکشن اپنے فیملی میں کیا، جتنے بار کیا، ون ٹائم کیا تو اس کو ایک بار کا گناہ، وہی بات وہ پھر 2 بار کرتا ہے، 4 بار کرتا ہے، 8 بار کرتا ہے، 10 بار کرتا ہے، تو جتنی بار اس بارے میں وہ بات کرے گا تو اس کو اتنا گناہ چڑھے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں، جتنی مرتبہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے جائیں گے اتنی مرتبہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھی چڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کا بہت بڑا برا انجام ہوگا جس نے یہ شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولے عذاب بھی بہت بڑا ملے گا اس کو۔ کون؟ جو عبداللہ بن ابی، جو شروع کیا نا، ان میں سے جس نے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، یعنی جو بات شروع کیا عبداللہ بن ابی،
اس کو بہت بڑی سزا بھی ملے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں. آگے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلی صریح بہتان ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ہماری تربیت کر رہے ہیں. یہاں کی آیتوں سے ہمارے لیے تربیت کے پہلو آ رہے ہیں, غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو واقعہ ہو گیا نا, یہ واقعہ سننے کے بعد تم نے ایسا گمان کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں سوچا کہ یہ تو بڑا کھلم کھلا بہتان ہے. یہاں پر ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے, حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یہ ایک بہت مشہور صحابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے اس بارے میں سنا تو وہ اپنی بیوی سے اس بارے میں ڈسکشن کرتے, اپنی بیوی سے کہتے کہ اے میری اہلیہ, کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھا جا رہا نا, اگر تم اس کی جگہ ہوتی تو کیا تم ایسا کرتی؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بجائے اگر تم وہاں میدان میں ہوتے تو کیا تم ایسی کوئی حرکت کرتے؟ تو ان کی بیوی بولتے کہ ہرگز نہیں, میں یہ حرکت کبھی بھی ہرگز انجام نہیں دیتی تھی. تو پھر فوری حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بولتے کہ پھر تم نہیں کر سکتی تو تم سے کئی گنا بہتر کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو وہ تو ہرگز نہیں کر سکتے یہ کام, ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بہت بڑا بہتان ہے بول کر بات بولتے. اور پھر یہی بات اپنے اوپر بولتے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. انہوں بولتے کہ اگر میں وہ جگہ ہوتا جہاں پر صفوان رضی اللہ عنہ تھے, اگر میں ان کے جگہ ہوتا تو میں بھی یہ حرکت ہرگز نہیں کرتا. تو میں تو کیا ہوں, کم فضیلت رکھتا ہوں بنسبت صفوان رضی اللہ عنہ کے. صفوان رضی اللہ عنہ تو میرے سے زیادہ پاک باز پاک دامن شخصیت ہے, انہوں تو یہ حرکت ہرگز نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب وہ بولتے ہیں شوہر بیوی کہ یہ تو بہت بڑی کیا ہے, بہتان تراشی کر رہے ہیں, ایسا وہ لوگ پاک دامن ہے بول کر یہ بات حضرت ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بولتے. یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے, ان لوگوں نے جو ڈسکشن کیا یہ بات بول رہے کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کیوں نہیں بولے کہ یہ بڑا بہتان ہے. تو آج ہمیں بھی اس آیت سے رہنمائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے, ہمیں بھی یہ چیز سکھانا چاہ رہے, جب تم کسی پاک باز مرد و عورت کو سننا لو, کسی کے بارے میں یہ بات سنتے ہو تو فوری کہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آگے کی آیت میں دیکھیے وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے, اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اگر آپ کسی کی سنی سنائی بات پہ کوئی بول دیا آپ کو کہ انہوں کیا کرے, انہوں ایسے بدکار ہیں کہتے, وہ کہتے ان کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے کہتے, وہ بہتان تراشی کر دیا. اگر آپ کسی پہ کسی کی سنی سنائی بات پہ اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو کیا مل رہا؟ گناہ مل رہا. آپ دیکھیں, آپ 4 گواہ پیش کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے بارے میں کیا گمان کرتے, اللہ وہی بول رہے ہیں یہاں پر, اپنے بارے میں جو تم گمان کرتے ہو کہ میں پاک دامن ہوں, میں پاک باز ہوں, ویسے ہی اپنے مومن بھائی کے لیے سمجھو, مومن بھائی کے لیے بھی یہی سمجھو کہ وہ بھی پاک دامن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اللہ بول رہے اگر ان کے بارے میں بدکاری کا الزام لگاتے ہو تو تم 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ 4 گواہ لانا چاہیے. یہی بات یہاں پر مشرکین سے اور صحابہ سے سب سے کہا جا رہا کہ تم حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان تراشی کر رہے, تو تمہارے پاس کیا 4 گواہ ہیں؟ یہ اور بول رہے اللہ, یہ اللہ کے نزدیک بہت جھوٹی بات ہے. جھوٹے ہیں یہ لوگ جو کیا کر رہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان تراشی کر رہے. ہم بھی کیا کرتے, سنی کہیں سنی باتوں کو پھیلانا شروع کرتے, ان سے سنے ان کا پھیلائے, ان کا بولے, ان سے سنے ان کے بارے میں بات کرے. ہم کو معلوم, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے فلاں 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 کے بارے میں. جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, دیکھنے کے بعد بھی وہ بات کو آگے پھیلانے کے لیے آپ کے پاس اور 4 گواہ رہنا, آپ کی آنکھ دیکھنے والے اور 3 لوگ آپ کے پاس رہنا جب آپ ان کے بارے میں بات کرنا. جب تک آپ کسی کے بارے میں, کسی پاک دامن مرد اور عورت کے بارے میں بہتان تراشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یعنی کیا بول رہے, اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھو اگر میرا فضل تم پر نہیں ہوتا تو دنیا میں بھی جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے,
کون؟ مشرکین ہو، اور کیا ہے، منافقین ہو، اور کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اگر تم پر میرا فضل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، تو تم پر دنیا میں بھی عذاب آتا اور آخرت میں بھی عذاب آتا، اور تم اس بارے میں آ کر ہی پہنچتا تم پر عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی بول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، کیا کیا؟ رحم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے۔ آگے کی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، جبکہ تم سے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کے متعلق تمہیں خبر ہی نہیں تھی۔ دیکھیے یہاں پر ایک بہت یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ جو بات آئی، یہ جو بہتان تراشی ہوئی، یہ جو ان کے اوپر الزامات لگے، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہاں اس میں تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے بتائے معلوم؟ اللہ تعالیٰ بول رہے اس کے ذریعے سے، دیکھیے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو الزام تراشی ہوئی، یہ جو معاملات ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت ساری آیتیں احکامات کی نازل ہوئی کہ کیسے کیسے اگر بہتان لگائے تو 100 کوڑے، 80 کوڑے، اور جو زنا کرتے ہیں مرد اور عورت تو ان کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے الگ رجم کا حکم۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام احکامات نازل ہوئے۔ حج کا طریقہ اس سے معلوم ہوا، زنا کے بارے میں معلوم ہوا، بہت سارے احکامات اس کے ذریعے سے نازل ہوئے، اور مومن اور منافقین کے اندر صاف صاف فرق بھی معلوم ہو گیا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی۔ اور آگے آیت نمبر 15 میں میں نے جو کہا، جب تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کے متعلق تمہیں خبر ہی نہیں تھی۔ یعنی فار ایگزامپل دیکھو، اب ہم کیا کرتے، کس کی بھی سن لیتے بات، سنتی کچھ کیا کرتے، سامنے والے کو بول دیتے، ہم تحقیق کرتے کسی کے بارے میں کہ ارے انہوں سچے ہیں کہ سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے کہ نہیں، پھیلانا شروع کر دے۔ یا پھر ایسا معاملہ ہوا کسی کے بارے میں سن لیے، پھر کسی کا ڈائیورس ہو گیا، کسی کا طلاق ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا، تو ہم کیا کہانیاں بنانا شروع کرتے، ارے ان کا کیریکٹر ایسا تھا کرتے، ان کا چکر اس کے ساتھ تھا کرتے، یہ معاملہ تھا کرتے، وہ تھا کرتے، بول کر کیا کر دیتے، آگے بات کو پھیلا دیتے، منہ سے منہ ایک جنے بولتے، پھر اس سے آگے اور 2 بات لگ کر آگے جاتی، پھر تھرڈ فورتھ پرسن کو اور بات آگے لگ کے جاتی۔ ایسے ہی ہم کیا کرتے، دوسروں کی اوپر بہتان تراشی کرنا چالو کر دیتے۔ اللہ بول رہے جس کے متعلق تمہیں خبر ہی نہیں تھی، تم کیوں کر رہے، منہ سے وہ بات ہی کیوں نکال رہے جس کے متعلق تمہارے کو معلوم ہی نہیں تھا۔ فار ایگزامپل اور کیا کرتے، ہم کیا کرتے، اور ایک چیز ہمارے اندر بہت زیادہ، ہمارے معاشرے میں یہ چیز کیا ہے معلوم ہے، اگر شادی ہو گئی، سمجھو فار ایگزامپل شادی ہو گئی، ایک بچی کی شادی ہو گئی، تو وہ بچی سے بار بار پوچھتے تمہارے ساس کیسے ہے، کھوج کیوں کر رہے، کھوج کیوں کرتے، گویا کہ تم ہلکی بات سمجھتے ہو، کھوج کرنا چالو کر دیتے، پوچھتے رہتے، تمہارے کو معلوم ہی نہیں ہے وہ بات، اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے، تم کیوں کھوج کرتے، ساس کے بارے میں پوچھتے، کیسے ہے تمہارے ساس، اچھے ہے کیا، تمہارے نندا اچھے، اتنے بار اس سے پوچھتے کہ انہیں مجبوری میں آ کر بول دینا کہ ہاں ہمارے ساس خراب ہے، ایک ان کی برائی کر دینا، ہمارے نندا ایسے ہیں بول کر برائی کر دینا۔ اس کے جیسے ہی بہو سے بھی، کوئی بچی بیٹی شادی ہو کر اس کے بعد اس کو پوچھتے تمہارے ساس کیسے ہیں، تمہاری بہو کیسی ہے، تمہاری ساس پوچھتے 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 وہ ایک دوسرے کی برائی میں آ جانا، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جانا، وہاں تک ہم کھوج کرتے، یہاں تک کہ برائی وہ کر دے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے۔ یعنی اگر تم، یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت حسان، کیا، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، یہ لوگوں نے کیا کیا تھا، غلطی سے اس افواہ میں، اس بہتان تراشی میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اللہ وہی بول رہے کہ تم جب سنے تھے بات ایسی تو تم کیسا نکالے اپنے منہ سے یہ بات، تم کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ یہ بات تو ہم منہ سے نکال ہی نہیں سکتے۔ یعنی یہاں پر ایک طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے، سراپا ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ ایک مومن کو اگر کسی مومن کا عیب معلوم بھی ہو جاتا تو اسے کیا کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ کسی کے بارے میں آپ کو عیب معلوم ہو گیا،
فوری چھپا دینا وہ بات کو. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارے عیب چھپائے گا. یہی بات اللہ بول رہے. تو تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ نصیحت کر رہے کہ تم اگر اچھے سچے مومن ہو تو تم ہرگز ایسا کام نہیں کرو گے آئندہ سے، ہرگز. تو یہاں پر ہمیں ایک نصیحت مل رہی کہ اگر جانے انجانے ہم نے اپنی زندگی میں کسی کے اوپر بہتان تراشی کی ہو، کسی کی بات میں بات ہم بھی جڑ گئے ہو، بہتان میں بہتان تراشی ہم نے بھی کی ہو، تو کیا کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر کبھی ایسی کام ہرگز نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمان میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی مسلمانوں میں جو بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہے، یعنی کیا ہے؟ منافقین. اور دوسری بات کیا ہے؟ آج مسلمان معاشرے کی بات یہاں پر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹی خبر کی نشر و اشاعت کرنا کیا ہے؟ بڑا جرم. اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹی خبر کو آگے آگے پھیلاتے رہنا بڑا جرم بولے. لیکن آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اخبارات میں دیکھو، ریڈیو، ٹی وی، فلموں میں، ڈراموں میں وہ موج، اور کیا ہے ٹک ٹاک میں اتنی زیادہ بے حیائی مسلمان خواتین پھیلا رہی ہیں، برقعے اوڑھ کے، برہنہ ہو کے، ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے بے حیائی کو پھیلا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے خالی بے حیائی کی خبر کو پھیلانا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دیا، اس کے لیے اتنی بڑی سزا مقرر کی، اور مسلمان ہو کر بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کیا انجام ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ بول رہے یہ جو ایسے کام کرتے نا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے. تو اللہ بول رہے اگر تم یہ جو حرکتیں کر رہے، اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی تو پھر تم ایسے زندگی نہیں گزارتے. تو یہاں پر الحمدللہ 2 رکوع ہوتا ہے. 20 آیتوں تک ہم نے آج الحمدللہ تفسیر سنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتان تراشی سے بچائے اور مومن کے عیبوں کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.